الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے واری میسیج کے ساتھ میں اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا عنوان ہے کینیڈین الیکشنز۔ اس میں کچھ ہم جائزہ لیں گے کہ یہ الیکشنز کیا ہیں، کیوں ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور ہمارا کیا کردار اس میں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابھی 2 سال پہلے یہاں الیکشن ہوئے تھے جس میں جو موجودہ حکمراں جماعت ہے جس کو لبرل پارٹی کہا جاتا ہے اس کو کلیئر میجارٹی نہیں ملی تھی اور وہ کسی اور جماعت بلاک کوبیکاس کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے اپنی حکومت کو قائم کی تھی اور اس کے کچھ ہی دن بعد کووڈ کا المیہ ہوا ساری دنیا میں اور کینیڈا بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ کافی ضعیف لوگوں کا انتقال ہوا اور کئی ہزار لوگ بیمار ہوئے، ٹھیک بھی ہوئے، اکانومی بھی خراب ہوئی اور لوگوں کو کچھ فائنینشیل ایڈ گورنمنٹ دیتی رہی۔ تقریباً 1 سال تک حکومت نے $2,000 لوگوں کو دیتے رہے اور اس طرح سے سارے تعلیمی ادارے بند تھے، مساجد بند تھی، چرچ اور دوسرے عبادت گاہیں بھی بند تھی۔ کبھی کھلتی تو لمیٹڈ نمبرز کے ساتھ اور تمام تر پابندیوں کے ساتھ اور پھر وہ بند کر دی جاتی، پھر کھول دی جاتی، اس طرح سے چل رہا تھا نظام۔ ایک ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے ہمارے وزیر اعظم ٹروڈو صاحب، جسٹن ٹروڈو نے اسنیپ الیکشن کا اعلان کیا، یعنی درمیانی مدت میں ہی انہوں نے حکومت کو ختم کر کے نئے انتخابات رکھوا دی۔ اب ہم ان کی پارٹی کا، ان کا اور یہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 21 برسوں میں یہاں عوام نہایت ہی کنفیوز رہتی ہے، عوام کو کوئی زیادہ سیاسی شعور نہیں ہے اور پچھلے 5 سال کے اندر تو بہت زیادہ ہی یہاں پر قیمتیں بڑھ گئی، عام انسان کی زندگی دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے اور حکومتوں کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں ہے، چاہے وہ جس جماعت کی بھی حکومت قائم ہو، سوائے یہ نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں، لوگوں کو حقائق سے واقف ہونے نہیں دیتے اور اس طرح کے تماشے کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے درمیان یہ حکومتیں بدلتے رہنا یہ اللہ کا نظام ہے، یعنی نظام حکمرانی اصل اللہ کے پاس ہے۔ وہ لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت مدت کے لیے دنیا میں اقتدار بخشتے ہیں تاکہ لوگوں کو آزمائیں، دیکھیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، حق اور انصاف سے پیش آتے ہیں، عدل و انصاف سے پیش آتے ہیں، خیرخواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں یا استحصال کرتے ہیں۔ لبرل پارٹی جس کی پالیسی آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ الہاد پر مبنی ہے، ایتھزم پر مبنی ہے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کے فرامین کا انکار اور نفس پرستی، خدا بیزاری اور بے حیائی اور اس طرح کے واہیات پنے کے کام کرتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو انہوں نے بہت فروغ دیا اور دنیا میں یہ ڈنکا بجا رہے ہیں کہ ہم آزادی کے پاس متوالے ہیں اور آزادی دلاتے ہیں،
آزادی کا مطلب یہ ہے ان کی نظر میں کہ انسان شیطان کا غلام ہو جائے، اپنے نفس کا غلام ہو جائے، وحشی جانور بن جائے، اور آزادی کے نام پر سارے وہ حرکتیں کرے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اور یہاں اس حکومت کی وجہ سے یہ بہائی اور اباہیت اور ہم جنسی مرض بے انتہا بڑھ گیا ہے، اور دنیا میں آج بہت بڑا اللہ کا خیر آیا ہوا ہے۔ ایک وبائی مرض پینڈمک کے نام سے کووڈ-19، اور ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور دنیا میں ہر طرف معیشت خراب ہو رہی ہے، اور لوگ سفر نہیں کر سک رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کی شادیاں مقرر ہوئی تھی، وہ وقت پہ شادی نہیں کر سک رہے ہیں، کئی تقاریب ملتوی کرنا پڑ رہا ہے، اور کئی ضروری کام ہیں جو ملتوی کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی بزنسز اپنے نقصان اور خسارے کی وجہ سے ختم کر دیے گئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں، لوگ پریشان حال ہے۔ اب آئیں اس موجودہ الیکشن کے طرف۔ موجودہ الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو صاحب کے ذہن میں یہ خواب آ گیا کہ چونکہ انہوں نے 1 سال تک پینڈمک کے دوران عوام کو جو جن کا روزگار خراب ہوا تھا 2,000 کی ایڈ دیتے رہے، تو وہ سمجھے کہ لوگ جو ہے اس سے خوش ہو کر ان کو بھرپور میجارٹی دلا دیں گے، اور انہوں کسی اور جماعت کے بلبوتے پہ حکومت چلانے کے خود اپنی جماعت کے اندر اتنے ایم پیز اور عدد پورا کر لیں گے جس سے ان کی ساکھ مضبوط ہوگی سیاسی۔ گرچہ انہوں نے ایک مائنورٹی حکومت چلائی 2 سال، لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اور ہر فیصلہ کرتے رہے۔ کبھی ان کو جو سپورٹنگ پارٹی نے کوئی ہارڈ ٹائم نہیں دیا۔ ان کو بس ان کا اپنا وہم اور انانیت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ایک پوری میجارٹی، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آلریڈی انہوں نے کئی ایسے جو ہے کانٹریکٹ دے چکے ہیں فائزر وغیرہ کو، جس میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، اور لوگوں کو 2 سے زیادہ ویکسین زبردستی دلوانا چاہتے ہیں۔ گرچہ یہاں پر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ویکسین لینا ہی نہیں چاہتی، اور ویکسینیشن کو ایک ڈرامہ قرار دے رہی ہے، اور یہ ایک سازش قرار دے رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ ویکسینیشن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور مساجد میں بھی ڈسٹینسنگ کی نماز کروا رہے ہیں۔ جہاں جہاں لبرل حکومتیں ہیں یا جہاں پر لبرل مزاج کے لوگ ہیں، وہ اس انداز سے جو ہے عبادتیں کو انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے انسانوں کی شخصی آزادی جس کے اندر مذہبی عبادات داخل ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے عمل دخل دیا اور وہ آزادی بھی چھین لی ہے، اور اپنے آپ کو آزادی کے متوالے کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹی اور فرسودہ آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری جماعت کی طرف جو ان کے مد مقابل ہے، جس کو کنزرویٹو جماعت کہا جاتا ہے، اور جو بنیاد پرست ہے۔ حقیقت میں اس پارٹی کے پاس بھی کوئی منشور نہیں ہے، کوئی مضبوط لائے عمل نہیں ہے، وہ صرف منفی سیاست کرتی ہے، اور زیونسٹ کو خوش کرنے کے کچھ سلوگنز سناتے رہتی ہے۔ ویسے تو لبرل پارٹی بھی زیونسٹ ایجنڈے کے تحت ہی کام کر رہی ہے، لیکن یہ پارٹی کا کچھ انداز اس طرح ہے کہ وہ جب جب موقع ملتا ہے وہ کرسچنوں کو بھڑکاتی ہے، یہودیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسلام کے اوپر لعن طعن کرتی ہے، کبھی فلسطین کے موضوع پر الٹے سیدھے بیانات دیتی ہے کہ یروشلم میں جو ہے مسجد اقصی جہاں واقع ہے وہاں پر اسرائیل کا جو ہے دارالخلافہ ہونا چاہیے، تمام ایمبیسیاں وہاں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی حیثیت کو ختم کرنا چاہیے وہاں سے، اور یہودیوں کے ناجائز تسلط کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ اس انداز کے واحد قسم کے بیانات یہ اس پارٹی کا لیڈر دیتا ہے۔ ہم جو کینیڈا میں تقریباً 20 سال ہونے کو آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آئے دن گرانی بڑھ رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، اور یہاں پر کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر سماجی ڈھانچہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور لوگ اللہ کی طرف آنے کے بجائے
अपनी नफ्स परस्ती के तरफ और हिर्स और तमा के अंदर डूबे जा रहे हैं। कितना भी कमाओ, पैसा में कोई बरकत नहीं है और लोग बड़े बूढ़ों का कोई ख्याल नहीं करते हैं। कोविड के बहाने तकरीबन 90% बुजुर्गों को मौत की नींद सुला दिया गया है। ऐसे हालात में मैं आपको एक बात की तरफ इशारा करता हूँ, जरूर ध्यान दे। मैं मुस्लिम वोटरों से मुखातिब हूँ इस वक्त कि मुसलमान वोटर ये बात जरूर समझ लें कि हमारे कुल 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान होते थे, जो मुख्तलिफ जमातों के जरिए, अक्सरियत उनकी लिबरल पार्टी के जरिए पार्लियामेंट में पहुंची, लेकिन इन्होंने कभी किसी भी इस्लामी मौजू पर कुछ दिफा नहीं किया। ना उन्होंने इजराइल की मजम्मत की, ना अबाहियत की मजम्मत की, ना नाजायज ताल्लुकात की मजम्मत की, ना हमजिनसी की मजम्मत की। मर्द मर्द और औरत औरत की यहाँ शादियां हो रही हैं और इसको फरोग दिया जा रहा है और मुसलमानों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। ना एक मुसलमानों का स्कूल है यहाँ, ना मुसलमानों की कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मुसलमानों की कोई मईशत का कोई यहाँ पर निज़ाम है, ना कोई मुसलमान कोई किसी भी मार्केट में मोनोपोली रखते हैं। इन मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिर्फ अपनी सैलरी और अपने पेंशन की लगी रहती है। ना इनकी जुबान है इनके मुंह में, ना इनके पास दमखम है कि वो मुसलमानों के मसाइल पर कुछ बात भी कर सकें, चाहे वो लिबरल पार्टी के हों, चाहे एनडीपी के हों, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी के हों। ये 3 बड़ी जमातें हैं कनाडा के अंदर, इसके अलावा छोटी मोटी जैली जमातें भी होती हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जब इनके लिए काम करते हैं, इनको वक्त देते हैं, पैसा देते हैं, तो ये जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं। ना किसी मुसलमानों के मसाजिद की मदद करते हैं, ना मुस्लिम सीनियर्स की मदद करते हैं। एक पूरे कनाडा में एक मुस्लिम सीनियर होम नहीं है जहां सिर्फ मुसलमान सीनियर्स रहें, जहां उनको हलाल फूड मिले, जहां उनको नमाज की पाबंदी करने का, वजू तहारत का पूरा मौका हो। ऐसा आज तक नहीं देखा मैं। यहाँ इंडिजिनस कम्युनिटी एक हुआ करती थी जिनको रेड इंडियन भी कहा जाता है, उनके सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को मारा गया। उनके मासूम बच्चों की ऊपर सियासत करने की कोशिश की लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने, जो नाकाम हो गई। उनकी खबरों के निशान निकाले गए और ये बताया गया कि इनको चर्च वालों ने मारा। कंजर्वेटिव पार्टी चर्च वालों की पुष्टपनाही करती है, लेकिन ये हथकंडा नाकाम हो गया। इसी तरह से मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म और सितम होगा तो इन जुल्म और सितम से सिर्फ वोट बटोरे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कभी मुसलमानों के स्काफ का मसला उठता है, कभी मुसलमानों की दाढ़ी का मसला उठता है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों कोई शरई हुकूक नहीं है। ना हम कानूनी तौर पर मुसलमान शरई अपनी मीरास तकसीम करने का हक रखते हैं, ना मुसलमान जो है निकाह और तलाक को कामिल इस्लामी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। कोई हुकूक नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ के यहाँ पर, फैमिली लॉ के भी नहीं है और दूसरे शरई कवानीन की तो आप बात भी यहाँ पर करेंगे तो आपको वहशी जानवर करार दे डालेंगे लोग। ऐसे लिबरलों के मुल्क में हम यहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर फर्ज है कि हम इस्लाम की दावत अलल ऐलान दें, इनको बताएं कि इंसानों को धोखा देना, इस्तेहसाल करना बंद करें, अल्लाह के तरफ लौट आए, अल्लाह को माने, अल्लाह को हाकिम खालिक रब माने, उसके आगे सजदा रेज हों, उसके खवानीन को नाफिज करें। उसी में इंसानियत का है, उसी में अदल व एहसान है, उसी के अंदर खैर व बरकत है, उसी में लोगों की खुशहाली भी उसी में मुनहसर है। ये बात हमें बताना चाहिए और मुसलमान कैंडिडेट्स को भी ये कहना चाहिए, अगर वो वाकयातन अपने आप को मुस्लिम समझते हैं तो इस्लाम का दिफा करें, मुसलमानों के हकूक़ की बात करें, फ़लस्तीनियों के हक की बात करें और इजराइल की मजम्मत करें और एलजीबीटीक्यू जो अबाहियत और हमजिन्स परस्ती का यहाँ पर जो मुहिम चल रही है, जो तहरीक चल रही है, उसके खिलाफ इस्लाम की जो तालीमात है उसके मुताबिक वो एलजीबीटीक्यू को कंडम करें। एक मुस्लिम एमपी भी आज तक एलजीबीटीक्यू को मजम्मत नहीं किया, कंडम नहीं किया। ऐसे मुस्लिम एमपी की मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं है। इनको नमाज पढ़ने आते हैं तो वोट मांगने की गरज से आते हैं
اور وہاں بھی ٹھہر کر وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی اسلام کی بات نہیں کرتے، نہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، نہ انسانیت کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان ووٹروں کو چاہیے کہ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کھل کر بات کریں۔ اب اسی موقع پر یہ لوگ آپ کے ہاتھ لگتے ہیں اور آپ اپنی بات ان سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ ایک دفعے جب یہ الیکشن جیت لیں گے، نہ آپ کا فون آنسر کریں گے، نہ آپ سے ملاقات کریں گے، نہ آپ کو ٹائم دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آخر میں وہ آیت تلاوت کر کے میں ختم کرتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی آپ حالت بدلنے کا اندر سے جذبہ نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔